السلام علیکم اسٹوڈنٹس، تو کیا آپ بھی ورچوئل یونیورسٹی آف پاکستان میں بی ایس زولوجی میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، کیونکہ اس ویڈیو کے اندر آج میں مکمل بی ایس زولوجی کا ایک بریک ڈاؤن کروں گا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں جتنے بھی کویشچن ہوں گے اس کے انٹروڈکشن کو لے کر، اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کو لے کر، اس کے بعد ڈگری کے لیے آپ کو کون کون سی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پروجیکٹ انٹرنشپ یا جو پریکٹیکل ہوتے ہیں ان کا کیا سین ہوتا ہے، وہ کیسے آپ نے کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، وہ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسکیم آف اسٹڈی موسٹ امپورٹنٹ، کہ یہاں پہ آپ کو کون کون سی بکس پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈمیشن لینے سے پہلے آپ اپنی جو اسٹڈی اسکیم ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فیلڈ یہ بکس آپ کے لیے ہیں، یا یہ بکس آپ کو مشکل لگتی ہیں، تو پھر آپ اس پروگرام سے دور رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم لاسٹ میں دیکھیں گے کہ اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہے، یہاں پہ آپ کو اس کی ٹوٹل جو ڈگری کے ایکسپینسز ہیں وہ کتنے ہیں، اس کے علاوہ اس کا پر سیمسٹر کی جو فیس ہے وہ کتنی ہے۔ تو فرسٹ آف آل بات کرتے ہیں کہ بی ایس جو لفظ ہے نا، تو جب بھی جس پروگرام کے ساتھ بی ایس لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ پروگرام 4 ایئر کا ہے۔ تو بی ایس زولوجی بھی ہے، یہ بھی 4 ایئر کا ایک پروگرام ہے جو کہ یہاں پہ وی یو میں کروایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا ہم شارٹ انٹروڈکشن کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو آبجیکٹیوز ہیں، تو یہاں پہ اب یعنی کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے اس پروگرام کو کرنے کے بعد کہ جو بھی زولوجی کے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں، ٹھیک ہے، اور یا جو انفارمیشن ہے جو مطلب کہ ریپڈلی ڈیولپ ہو رہی ہے، ان تمام کو آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو مین چیز ہے کہ اس پروگرام کو کرنے کے بعد آپ کو یہ ٹریننگ مل جائے گی کہ آپ جو لیٹسٹ لیبارٹری کی ٹیکنیکس ہیں جو کہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر یوز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ لوگ سیکھ جائیں گے۔ اس کے بعد یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اگر آپ کے پاس انٹرمیڈیٹ میں لائک آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے ایف ایس سی پری میڈیکل کی ہے، اس میں آپ کے 45% مارکس ہیں، تو پھر آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اس کا ایک مطلب کہ پراپر اس کا ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کے بعد پھر آپ کا اس کا مطلب کہ ایک میرٹ بنتا ہے، میرٹ کے بعد پھر آپ کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ تو لازمی نہیں کہ اگر آپ اس کرائٹیریا کو پورا کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا، کیونکہ یہ ایک میرٹ بیس پروگرام ہے، اور اس کے اندر آپ لوگوں نے پراپر ایک پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ انہوں نے آپ کو ایک میرٹ کا فارمولہ بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لائک آپ کے میٹرک کے نمبر جتنے آپ لیتے ہیں، پھر آپ ٹوٹل نمبر اس کے اور اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.40 سے، اسی طرح پھر انٹرمیڈیٹ مطلب کہ ایف ایس سی پری میڈیکل میں جتنے آپ کے نمبر آتے ہیں، اوبٹین مارکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل مارکس، اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 0.60 سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان دونوں کا سم ویلیو آتی ہے، ان کے آنسرز آتے ہیں، ان کو آپس میں ایڈ کیا جاتا ہے، تو وہ آپ کے ایک میرٹ اسکور بنتا ہے جس کو نیٹ اسکور آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر ڈیسیجن ہوتا ہے کہ کیا آپ اس میں پروگرام میں آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے آپ نے یہ لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ یہ ایک میرٹ بیس پروگرام ہے، اور اس میں اگر آپ کے 45% مارکس ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ کے اس کے اندر ایڈمیشن ہوگا، کیونکہ اس فارمولہ کے تحت ایک میرٹ بنتا ہے، اور اس میرٹ کے بعد پھر ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ کس اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن الاؤ کرنا ہے اور کن کا ایڈمیشن ریجیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی اگر آپ کے پاس 14 ایئر ایجوکیشن ہے، لائک آپ نے اے ڈی پی کیا ہوا ہے، آپ کے پاس بی اے ہے یا آپ کے پاس بی ایس سی ہے، تو اس کیس میں آپ بی ایس زولوجی کے 5ویں سیمسٹر میں اپلائی کریں گے، اور اس میں آپ تمام نیسیسری ڈاکومنٹس کو پرووائڈ کریں گے، اور پھر لاسٹ میں آپ کا اسی طرح اس میں بھی آپ کا ایک مطلب کہ میرٹ آپ کس طرح یعنی کہ بنایا جاتا ہے اس فارمولے کے تحت، ٹھیک ہے۔ تو وہ تمام چیزیں آپ پوری کریں گے، پھر آپ اپنا ایڈمیشن بھیجیں گے، آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو مطلب کہ ایڈمیشن ہوگا وہ کس سیمسٹر میں ہوگا، یہ جب یونیورسٹی آپ کو آپ کے تمام ڈاکومنٹس کو ایویلیویٹ کرے گی، اس کے بعد آپ کو ای میل آتی ہے، اور اس ای میل میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کا ایڈمیشن کون سے سیمسٹر میں ہوگا، مطلب کہ آگے آپ کو مزید یہاں پہ کتنے سیمسٹر لگانے پڑیں گے۔ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ کرائٹیریا، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ اسیسمنٹ آف کرائٹیریا، لائک آپ کا ایڈمیشن ہو گیا، اب آپ کا سیمسٹر اسٹارٹ ہو گیا، تو اس سیمسٹر کے اندر آپ لوگوں نے اسائنمنٹس کرنی ہوتے ہیں، کوئزز کرنے ہوتے ہیں، اس کے بعد جی ڈی بیز ہوتی ہیں، اس کے بعد پریکٹیکلز ہوتے ہیں، اس کے بعد مڈ ٹرم بھی ہوتے ہیں اور فائنل ٹرم بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مڈ ٹرم اور فائنل ٹرم آپ کے کیمپس کے اندر ہوتے ہیں۔ باقی جو اسائنمنٹس، کوئزز اینڈ جی ڈی بیز ہیں یہ آپ کی مطلب کہ گھر میں ہوتے ہیں، آپ آن لائن اس کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اور جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو مطلب کہ کیمپسز ہوتے ہیں وہاں پہ آپ نے جانا پڑتا ہے، اور وہاں پہ لیبارٹریز کے اندر آپ کو پراپرلی پریکٹیکل ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو آپ نے لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے کہ سب سے زیادہ جو ویٹیج ہوتی ہے، مطلب کہ ویلیو ہوتی ہے، وہ فائنل ٹرم کی ہوتی ہے، اس کے بعد مڈ ٹرم کی ہوتی ہے۔ باقی جتنی بھی چیزیں اسائنمنٹس ہیں، کوئزز ہیں، جی ڈی بیز ہیں، ان میں بھی جتنے آپ نمبر لیتے ہیں وہ نمبر آپ کے فائنل ٹرم کے رزلٹ کے اندر ایڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان چیزوں کو بھی اگنور نہیں کرنا، لیکن سب سے موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے فائنل ٹرم اور مڈ ٹرم۔ فائنل ٹرم کی سب سے زیادہ ویلیو ہے، وہ آپ کے سب سے زیادہ جو آپ کا رزلٹ بنتا ہے وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے فائنل ٹرم کے اوپر، اس طرح پھر اس سے کم مڈ ٹرم کے اوپر، پھر اسائنمنٹس، جی ڈی بیز اینڈ کوئزز۔ اس کے بعد یہ ڈگری، ایوارڈ آف ڈگری کیا ہے؟
لائک آپ کے پاس کون کون سی ریکوائرمنٹس آپ نے پوری کرنی ہوتی ہیں تو پھر آپ کو ڈگری مل جاتی ہے. تو پہلی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے جو کریڈٹس ہیں وہ 135 ہونے چاہیے. اس کے بعد آپ کا جو سی جی پی ہے ٹوٹل وہ 2.0 ہونا ضروری ہے. اگر آپ کا سی جی پی 2.0 نہیں ہوتا تو اس کیس میں آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے. اب یہ 135 کریڈٹس کا کیا مطلب ہے, اس کے اوپر میں نے ایک آلریڈی ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں نے کافی ڈیٹیل کے اندر ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کریڈٹس کیا ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا آپ کی ڈگری کے ساتھ لنک کیا ہوتا ہے. تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی گو تھرو کرنا ہے اور وہاں سے آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ کریڈٹس ایکچولی ہوتے کیا ہیں اور ان کا آپ کی ڈگری کے ساتھ کیا لنک ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو ان تمام چیزوں کا آئیڈیا ہوگا. اور یہ 135 کریڈٹس ہیں یہ تو آپ پورے کر لیتے ہیں جب آپ تمام بکس کو پاس کرتے ہیں, تو جو کریڈٹس ہوتے ہیں ڈگری کے وہ تو آپ کے پورے ہو جاتے ہیں. اب مگر مسئلہ تب بنتا ہے جب آپ کی سی جی پی 2.0 سے کم ہوتی ہے, تو اس کیس میں پھر آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے. اور پھر آپ کو لازمی اپنی جو سی جی پی ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا پڑتا ہے. امپروو کرتے ہیں اس کو آپ 2 پہ جا کے ٹچ کرتے ہیں, یا 2 سے آپ ایکسیڈ کرتے ہیں, 2 سے آگے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو ڈگری ملتی ہے. تو یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں. اس میں ایک ریکوائرمنٹ تو بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہے, یہ تو پوری ہو جائے گی, لیکن اس کو آپ نے لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے. اس کے بعد یہ پروجیکٹ یا انٹرنشپ ہوتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے آخری جو آپ کا 7th اور 8th سیمسٹر ہوتا ہے, لائک لاسٹ اور سیکنڈ لاسٹ, تو اس کے اندر آپ نے 6 کریڈٹس آور کا ایک جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, جو کہ آپ پراپر ایک مطلب کہ ویژو کا ایک ہوتے ہیں سپروائزرز, ان کی سپرویژن کے اندر آپ پراپر ایک پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر آپ کا پراپر وائیوا ہوتا ہے, وہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہوتی ہے. وہ تمام چیزیں کر کے پھر آپ کو وہ جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ مطلب کہ پاس ہوتا ہے. اور وہ پاس ہوتا ہے تو پھر جتنے اس کے کریڈٹس ہوتے ہیں وہ آپ کی ڈگری کے اندر ایڈ ہوتے ہیں. اور اس طرح کر کے پھر آپ کے جو ٹوٹل کریڈٹس ہیں جو کہ ہم نے ایوارڈ آف ڈگری میں بات کی 135, تو وہ کریڈٹس آپ کے پورے ہوتے ہیں. اگر آپ کا پروجیکٹ پاس نہیں ہوتا ہے تو اس کیس کے اندر پھر آپ کو ڈگری نہیں ملتی ہے, کیونکہ آپ کے کریڈٹس پورے نہیں ہوتے ہیں. اور جب کریڈٹس پورے نہ ہو تو پھر ڈگری نہیں ملی, لازمی بات ہے. تو کریڈٹس آپ نے لازمی پورے کرنے ہوتے ہیں, اس کے لیے آپ کو پروجیکٹ کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں تو وہ بھی کمپلسری ہوتا ہے کہ جو جن کورسز کا پریکٹیکل ہوتا ہے اس میں آپ نے لازمی ان کو بھی آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں, جو کلاسز ہوتی ہیں, وہ بھی جو ڈیسٹینیٹڈ کیمپسز یا جو لیب سٹیز ہیں, جن سٹیز کے اندر ان کی لیب موجود ہے وہاں پہ ہوتا ہے, وہ آپ کو ایڈمیشن کے ٹائم الوکیٹ کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو ویژو کی مطلب کہ لیبز ہیں جہاں پہ ان کی یعنی کہ لیبز جن سٹیز میں موجود ہیں ان کی لسٹ آپ کو اس لنک پہ آپ جائیں گے تو یہ آپ کو مل بھی جائے گی. میں آپ کو مزید دکھا دیتا ہوں. تو یہاں پہ انہوں نے جو لسٹ ہے وہ تو بلکہ دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھیں لیب سٹیز, تو یہ سٹیز ہیں جن کے اندر ان کی لیبس موجود ہیں. تو ان سٹیز کو دیکھتے ہوئے آپ کا ایک میرٹ بنتا ہے, کیونکہ جس مطلب کہ لیب کے اندر جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کر آپ کو میرٹ بنتا ہے. تو لائک آپ کو جو بھی آپ کا سٹی قریبی آپ کو پڑتا ہے وہ آپ کو سٹی اسائن ہوتا ہے, پھر آپ نے اسی سٹی کے اندر اپنے جو پریکٹیکلز ہوتے ہیں وہ آپ نے دینے ہوتے ہیں. تو ان سٹیز میں آپ نے اپنا مطلب کہ پریکٹیکل دینا ہوتا ہے. یہ سٹیز کافی لمیٹیڈ ہیں, تو جو آپ کا سٹی قریب ہوگا وہ سٹی آپ کو اسائن ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد اس سٹی کے اندر ہی آپ نے اپنے پریکٹیکلز دینے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا, لائک آپ اپنی سٹی کو چینج کروا لیں تو اس طرح کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہوتا. تو جو سٹی آپ کو مطلب کہ اسائن کیا جاتا ہے اسی سٹی کے اندر ہی آپ نے اپنے پریکٹیکلز دینے ہوتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد جی اسکیم آف اسٹڈی ہے کہ کون کون سی بکس آپ کو یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کافی ڈیٹیل کے اندر آپ کا سیمسٹر نمبر 1 ہے, اس کے اندر جن بکس کے سامنے ریکوائرڈ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بکس آپ نے لازمی پڑھنی ہے. ان کو آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ آپ اس بک کی جگہ کوئی اور بک کر لیں. تو یہ ایک بالکل سیمسٹر نمبر 1 ہے, اس کے اندر کسی ایک بک میں بھی آپ کے پاس چوائس موجود نہیں ہے. ان تمام بکس کو آپ نے لازمی سیمسٹر نمبر 1 میں اسٹڈی کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد سیمسٹر نمبر 2 ہے, اس کے اندر باقی تمام بکس بھی ریکوائرڈ ہیں, لیکن یہاں پہ 2 بکس ہیں الیکٹیو ہیں. مسلمس کے لیے ISL 202 ہے اور نان مسلمس کے لیے ایتھکس ہے. تو یہ چوائس ہے. باقی 3rd سیمسٹر میں کوئی چوائس نہیں ہے, تمام بکس ریکوائرڈ ہیں. 4th میں بھی آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے, 5th میں بھی آپ کے پاس چوائس موجود نہیں ہے. تو ان تمام بکس کو آپ نے اسٹڈی لازمی کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں جن بکس کے سامنے یہاں پہ P لکھا ہوا ہے نا, تو اس کا مطلب ہے یہ پریکٹیکل ہے, اور یہاں پہ جو T لکھا ہوا ہے اس کا مطلب یہ تھیوری ہے, ٹھیک ہے. تو تھیوری والی کا پراپر پیپر ہوتا ہے. جو پریکٹیکلز ہیں تو ان کا آپ کا لیب کے اندر آپ نے پریکٹیکل کرنا ہوتا ہے. اس کے کریڈٹس ہوتے ہیں, اس کو آپ نے پاس لازمی کرنا ہوتا ہے. تو جو بھی آپ کو سٹی اسائن ہوتا ہے اس سٹی کے اندر آپ کا یہ پریکٹیکل ہوتا ہے. تو یہ آپ تمام ڈیٹیل کے اندر اوور ویو دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو کورس کا کوڈ نظر آ رہا ہے, اس کے بعد یہاں پہ اس بک کا آپ کو نام نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. باقی یہ ٹائپ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کے سامنے اس کے کریڈٹس بھی مینشن ہوتے ہیں. تو ان کریڈٹس کی بیس پہ آگے جا کے آپ کی جو فیس ہوتی ہے وہ ان کریڈٹس کی بیس پہ ہی بنتی ہے. تو لاسٹ میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فیس اسٹرکچر کیا ہے. تو یہ جی میں نے آپ کے سامنے BS زولوجی کا جو فیس اسٹرکچر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہوا ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیں تو ٹوٹل جو BS زولوجی کا ڈگری کا ایکسپنسز ہیں وہ ہیں 1,68,020 روپے,
ٹھیک ہے، یہ آپ کی ڈگری کا ٹوٹل خرچہ ہے، مطلب کہ جو 4 سال آپ بی ایس زالوجی کریں گے تو آپ کا ٹوٹل تقریباً اتنا خرچہ ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد جب آپ اپنا ایڈمیشن لیتے ہیں تو پہلی فیس آپ نے جو جمع کروانی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 500 روپے ایڈمیشن پروسیسنگ فیس۔ اس کے بعد آپ کو ایک ای میل آتی ہے کہ آپ ایڈمیشن کا کرائٹیریا فلفل کرتے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن یہاں پہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن یہ فیس پے کرنی ہوتی ہے جو کہ تقریباً 12,905 روپے ہے۔ تو یہ فیس آپ نے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن پے کرنی ہے۔ باقی ٹوٹل ڈگری کی میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ پھر پر سمیسٹر کے آپ کے چارجز ہوتے ہیں جو کہ اس فیس کا یہ پر کریڈٹ کے بیس پہ آپ کی فیس بنتی ہے۔ لائک آپ جہاں پہ دیکھیں تو پر کریڈٹ آپ کو 935 روپے کا مطلب کہ تقریباً پڑتا ہے، اور اس میں اگر آپ کے یعنی کہ آپ نے پچھلے اسٹڈی اسکیم میں دیکھ لی ہے کہ کچھ بکس کے تقریباً ہر بک کی 3 کریڈٹس تھے، تو اگر آپ ایک بک لائک 3 کریڈٹس کی لے رہے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ آپ 3 کریڈٹس لے رہے ہیں تو آپ کو 3 کریڈٹس کی فیس پڑے گی۔ ایک کریڈٹ 935 روپے کا ہے تو 3 کریڈٹس آپ کو 935 سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس ایک بک کی فیس آتی ہے۔ اس طرح اگر آپ 6 بکس لے رہے ہیں، 7 لے رہے ہیں، 8 لے رہے ہیں، اس کے جتنے بھی کریڈٹس ہیں اس سیمسٹر میں لائک آپ جتنے کریڈٹس پک کر رہے ہیں چاہے وہ 15 ہے، 18 ہے، 20 ہے، تو اس کو ملٹیپلائی کیا جاتا ہے 935 کے ساتھ جو کہ آپ کی پر کریڈٹ کی فیس ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے اس میں کچھ اور فیسز آپ کی شامل ہوتی ہیں جیسا کہ یہاں پہ فیس کلیکشن چارجز ہو گئے، اس کے بعد انرولمنٹ فیس ہوتی ہے پر سیمسٹر کی، یہ بھی شامل ہوتی ہے۔ تو یہ کمبائن کر کے تقریباً آپ کا 20 سے 22,000 روپے کا پر سیمسٹر آپ کا یہاں پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ کا جو تمام بی ایس زالوجی کا اوور ویو تھا وہ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اگر آپ کے مائنڈ میں اسٹل کوئی کویشچن ہوتا ہے تو آپ نے لازمی مجھ سے کرنا ہے، اور اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو آپ نے سبسکرائب لازمی کرنا ہے، بیل آئیکن کے بٹن کو آپ نے لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اندر جتنی بھی میں اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کروں اس کا آپ کو فائدہ ہو سکے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، تھینک یو سو مچ۔